بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 16 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے آج جمعۃ المبارک کا۔ آج ہم آپ کو مزید کچھ ایسی اطلاعات پہنچا رہے ہیں جناب، جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا، جو اطلاعات اور جو انٹیلیجنس ذرائع سے ہمیں خبریں موصول ہو رہی تھیں، جو کہ دلی انڈیا کے اور را کے اور NDS کے جو عزائم تھے اور انڈیا کے ساتھ جو دشمن ممالک ہمارے ہیں ان کے جو عزائم تھے، اب وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور ان تمام خبروں کی اور ان تمام خدشات کی تصدیق ہو گئی، اور دشمن جو ہے وہ ہم پر حملہ آور ہو چکا ہے، اور دشمن حملہ آور ہو چکا ہے ایک باہر سے، اور ایک دشمن ہمارے اندر سے بھی حملہ آور ہو چکا ہے۔ اور 15 اکتوبر جو دن گزر گیا وہ کافی خوفناک دن تھا، کیونکہ ایک خوفناک لڑائی، خطرناک لڑائی جو ہے وہ دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان پر، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے حملہ آور ہوا ہے، اور ایک طرف سے حملہ آور نہیں ہوا بلکہ وہ کئی اطراف سے حملہ آور ہوا ہے۔ انسرجنسی ایک چیز، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کے جو میر جعفر اور میر صادق ہیں وہ پہلے سے ہی ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد ہماری سیکورٹی فورسز پہ حملے، ہماری افواج پاکستان پہ حملے، اور اس کے بعد یہ کہ جناب وہ جو ہائیبرڈ جنگ کا اور جو 5th جنریشن جنگ کا ذکر کیا جا رہا تھا، اس پہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے نام پہ ایک جعلی خط پھیلایا گیا، اور جعلی خط کس نے پھیلایا؟ اور وہ خط پھیلایا جناب وہ بھی انڈین ایک ریٹائرڈ میجر نے سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا۔ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے اور یہ کیوں کر ہو رہا ہے اور اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ انتہائی ایک خوفناک تصویر ہے، اور اس کے پیچھے کون کون ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ بات ہماری آ چکی تھی، اطلاعات ہمارے پاس موجود تھیں، اور پاکستان ان اطلاعات کو شیئر کر چکا ہے اپنے دوست ممالک کے ساتھ، اور اس کے اکارڈنگلی جناب ہم نے یہ انفارمیشن پاس آن کی ہمارے دشمن ملک کو بھی۔ ان کو بھی کس طریقے سے کی؟ جو ایک انٹرویو ہوا، اس انٹرویو میں یہ تمام باتیں ان تک کنوے کر دی گئی تھیں کہ ہمیں آپ کے عزائم کا علم ہو چکا ہے، اور اس میں ایک یہ تھا کہ پہلے تو یہ کہ ہمیں معلوم تھا، اور یہ انڈین را کے لوگ جو ہیں وہ پہلے سے ہی کہہ رہے تھے، را کے اور انڈین آرمی کے ریٹائرڈ لوگ، کہ ہم نے بلوچستان کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور ہم نے خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقہ جات کو دوبارہ ٹارگٹ کرنا ہے۔ اور یہ اطلاعات بھی آج کنفرم ہو گئیں کہ افغانستان میں TTP تحریک طالبان پاکستان، جو کہ کالعدم تنظیم ہے، جو کہ دہشت گرد تنظیم ہے، اس کا، اور جو افغانستان میں ایک داعش کے لوگ جن کو ٹرینڈ کر رہا ہے انڈیا، کیرالہ اور کرناٹک میں، جو اقوام متحدہ کی بھی رپورٹ ہے اور جو امریکی جریدے کی بھی رپورٹ ہے، آج ان تمام اطلاعات کی تصدیق ہو گئی۔ اور اب کیسے تصدیق ہوئی؟ کل جناب سیکورٹی فورسز پہ ایک حملہ ہوا، 2 حملے ہوئے۔ پہلا حملہ ہوا جناب، ایک حملہ ہوا گوادر میں، بلوچستان کے علاقے میں، جس میں ہمارے 14 قیمتی جانیں شہید ہو گئیں، جس میں سے 7 سیکورٹی اہلکار تھے اور 7 ہماری افواج پاکستان کے جوان تھے جو کہ شہید ہوئے۔ اور ان شہداء میں یہ شہداء کو پہ حملہ کیا گیا، چھوٹے ہلکے ہتھیاروں سے اور بھاری ہتھیاروں سے یہ کیا گیا، اور یہ گوادر کی ایک تحصیل میں ہوا، اور اس میں جو اٹیک کیا گیا اس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ اور یہ صوبہ بلوچستان، گوادر کی تحصیل ہے جناب اوماڑا، یہاں پہ OGDCL کا قافلہ تھا اور سیکورٹی فورسز کے لوگ ساتھ تھے، اور اس میں یہ نشانہ بنایا گیا، 7 اہلکار سیکورٹی فورسز کے اور 7 ہی اہلکار OGDCL کے اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ اور یہ بات بتا دوں کہ یہ تیسرا واقعہ ہے جو کہ اوماڑا میں ہوا ہے،
اور اماڑا بلوچستان میں ضلع گوادر کی ایک تحصیل ہے، اور یہاں پہ اپریل 2019 میں بھی سیکورٹی فورسز کے حملے میں ہمارے 14 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، اور اپریل 2019 میں پھر ایک ہوا تھا نیوی اور کوسٹ گارڈ کے جوان تھے، پھر مئی 2019 میں گوادر میں پرل کانٹیننٹل ہوٹل پر بھی حملہ ہوا تھا، اس میں بھی 5 افراد ہمارے شہید ہوئے تھے، اور یہ سارے کی ساری ذمہ داری بلوچ راجی اجوئی سنگر براس جس کو کہتے ہیں اس نے قبول کی تھی۔ براس کیا ہے؟ 2 دہشت گرد عسکریت پسند جنگجوؤں کے گروپس ہیں، ان کا تازہ ترین ایک الائنس ہوا تھا، اور ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے، ان کو ٹریننگ کون دے رہا ہے؟ وہ جناب افغانستان میں اور انڈیا میں یہ 2 گروپ موجود ہیں جو ان کو ٹرین کر رہے تھے۔ دوسرا جو خطرناک اور افسوسناک واقعہ ہوا وہ تھا شمالی وزیرستان میں، اس میں بھی 2 دھماکوں کے ذریعے جناب ہمارے 6 ایک کیپٹن سمیت 6 جوان جو ہیں وہ شہید کیے گئے، اور اس کی ذمہ داری کس نے قبول کی؟ اس کی ذمہ داری قبول کی تحریک طالبان پاکستان نے، جس کا کہ پاکستان میں وجود ختم ہو چکا تھا، مٹ چکا تھا، اور یہ سب کے سب شفٹ ہو چکے تھے افغانستان میں۔ اب کڑیاں آپ ملائیں، اور وہ کڑیاں یہ ہیں کہ جناب یہ افغانستان میں جب سے پیس پروسیس ہوا ہے وہاں سے امریکی فوجوں کا انخلاء ہونا ہے، نیٹو کی افواج کا انخلاء ہونا ہے، اور وہاں پہ افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان انٹرا افغان ڈائیلاگ شروع ہو چکا ہے۔ عبداللہ جو ہیں وہ پاکستان کا وزٹ کر چکے ہیں، جو کہ مصالحتی کونسل کے سپریم کونسل کے چیف ہیں، لیکن ایک طرف مذاکرات، ایک طرف پاکستان سے مذاکرات کروائے گئے افغان طالبان کے ساتھ، اور دوسری جانب انڈیا کو کہا گیا، داعش کو کہا گیا، اور تحریک طالبان کو وہاں پہ اتحاد کروایا گیا ان کا کہ جناب آپ ڈٹے رہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں اشرف غنی کیا کہہ رہا ہے۔ اشرف غنی کہہ رہا ہے کہ ہم اتنی آسانی سے ہار ماننے والے نہیں ہیں۔ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں کیونکہ اشرف غنی صاحب کا ٹلٹ بھی ذرا دلی کی طرف ہے، کیونکہ ان کو اپنا اقتدار کھسکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس لیے کہ افغان طالبان کو امریکہ نے ایک سیاسی قوت تسلیم کیا، اور 20 سال کی جنگ کے بعد بھی جو دہشت گرد ان کو کہا جاتا تھا ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان سے سیف ایگزٹ لیا، لیکن امریکہ یہاں پہ بھی دوغلا وار کر رہا ہے اور دوغلا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف یہ کیونکہ انڈیا میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اکیلا یہ کام کر سکے، اور یہ جتنے بھی اب علیحدگی پسند ہیں بلوچستان میں ان کو، اور اس کا روٹ کیا ہے، اصل جو چیز ہے، کیونکہ یہاں سے ہمیں جو یقین ہوتا ہے کہ یہ انڈیا اکیلا نہیں ہے، بلکہ وہ تمام کے تمام ممالک جو سی پیک کے خلاف ہیں، جو اقتصادی راہداری کے خلاف ہیں، جو ون بیلٹ ون روڈ کے خلاف ہیں، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے خلاف ہیں، وہ سارے اکٹھے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں انٹیلیجنس کی وہ یہ ہے کہ سی پیک کا جتنا روٹ ہے وہ خواہ بلوچستان میں ہے یا پھر گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا کے پی کے سے، یہ سارے کے سارے رائٹ لیفٹ میں یہ ملیٹنسی جو ہے ان کو آرگنائز کیا جائے گا، ان دہشت گرد گروپس کو وہاں پہ باقاعدہ ٹاسک دیا گیا ہے، تو یہ ذمہ داری بھی وہی قبول کر رہے ہیں، کوئی اور قبول نہیں کر رہا۔ ایک یہ تصویر جس کے بعد تصدیق ہو گئی جناب کہ یہ سب کچھ جو ہم بتا رہے تھے آپ کو، ہمارے انٹیلیجنس ذرائع بتا رہے تھے، وہ کوئی اتفاقاً نہیں تھا، وہ سالڈ انفارمیشن تھی، لیکن اس کے باوجود یہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور ہمیں جانی نقصان ہوا۔ اب یہ محض اتفاق ہے کیا کہ ایک طرف یہ ہمارے پہ حملے ہو رہے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں، کیونکہ پچھلے ہفتے بھی سوات میں بھی ہوا ایک، اور ایک بلوچستان میں ہوا تھا، 2 واقعات ہوئے تھے، اب پھر ہوئے ہیں۔ آج کا جو کل کا واقعہ ہے وہ بہت زیادہ، دونوں واقعات سنگین ہیں۔ اس کے بعد جناب 15 اکتوبر کو یہ واقعات ہوئے، 15 اکتوبر کو ہی آ جاتے ہیں بھارتی خفیہ ایجنسی کی پاکستان کے معاملات میں دراندازی سامنے آتی ہے، اور بھارتی ریٹائرڈ میجر جو ہے گوروایا جو ہے
اس کا ایک اور وہ ایک شرارت کرتا ہے، وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے نام کا خط سوشل میڈیا پہ فیک خط، جعلی خط منظر عام پہ لاتا ہے، جس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جناب نون لیگ کے جلسے کو جو کہ آج ہو رہا ہے اس جلسے کو سیکورٹی پرووائڈ کی جائے، اور تاکہ سیکورٹی بھی پرووائڈ کی جائے، جس کا مقصد یہ ہے، اور ساتھ ہی تجزیہ بھی وہ فرما رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ ایک خطرناک کھیل کھیلنے کی کوشش کی گئی، اور آرمی چیف کے نام سے یہ خط منسوب کیا گیا، اور اس میں پلس یہ بھی کہا گیا کہ لیگی قیادت پر پی ٹی آئی کی طرف سے حملہ کیا جائے گا، پی ٹی آئی کے غنڈوں کی طرف سے حملہ کیا جائے گا، یہ بھی ایک اس کی خاص طور پہ اس خط میں کہا گیا، اور یہ خط لکھا گیا کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو، اور ان کو بھی اس ملائن کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں، پھر ایک اور بات بھی کہی گئی، یعنی کہ پاکستان میں اس وقت آئیڈیل پوزیشن ہے، اور ببانگ دوحل جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، عسکری قیادت ہماری کہہ رہی ہے کہ وہ جمہوری اور منتخب حکومت کے ساتھ ہے، اور آئین اور قانون کے مطابق وہ حکومت کا ساتھ دیتی رہے گی، لیکن یہ فیک خط بھی آیا، اور اس خط کا فائدہ بھی کس کو پہنچایا جا رہا ہے؟ شریف خاندان کو پہنچایا جا رہا ہے، شریف خاندان کے ورکرز کو پہنچایا جا رہا ہے، تاکہ ان میں جو ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے پارلیمانی پارٹی میں، ادروائز اس کھلبلی کو ختم کیا جائے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ نہیں آپ ذرا ٹھہر جائیں، اصل تو معاملات ہمارے سیدھے ہو چکے ہیں۔ یہ چیز پھر مریم نواز کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا جاتا ہے، وہی بھارتی افسر کرتے ہیں، اور بیانیہ ایک ہی ہے۔ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ انتہائی خوفناک اور خطرناک جو لڑائی ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور دشمن جو ہے ہماری صفوں کے اندر جو دشمن ہے وہ بھی حملہ آور ہو چکا ہے، اور جو باہر کا دشمن ہے وہ بھی حملہ آور ہو چکا ہے۔ ایک دشمن نوجوانوں کے ذہنوں پہ حملہ آور ہے، جو آرمی چیف نے کہا تھا، بالکل صحیح کہا تھا کہ ہائیبرڈ اور 5th جنریشن جنگ کے ذریعے نوجوانوں کی یوتھ کے جو اذہان ہیں، ذہن ہیں، وہ میدان جنگ بنیں گے، اور وہ بنائے جا چکے ہیں، اور یہ خط جو ہے جعلی خط اس بات کی تصدیق ہے۔ پھر ایک اور چیز سامنے آئی، وہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے، یہ بھی ذرا سوچ۔ پھر یہ ہے جو میں بات کہہ رہا تھا کہ اندر کا دشمن بھی ہمارا میر جعفر اور میر صادق کی شکل میں، اس کا بیانیہ بھی وہی ہے، اور اس کا ٹارگٹ بھی وہی افواج پاکستان ہیں، وہی قومی سلامتی کے ادارے ہیں، وہی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہی ملٹری لیڈرشپ ہے، عسکری قیادت ہے، جس کو جانی نقصان پہنچایا جا رہا ہے دشمن کے ذریعے، اور ہمارا دشمن ہمارے سامنے کھڑا ہے، وہی بیانیہ، وہی زبان، وہی سب کچھ استعمال کیا جا رہا ہے، ہمارے میر جعفر اور میر صادق استعمال کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ محض اتفاق ہے؟ بالکل جناب، یہ محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ ٹائمنگز آپ دیکھیں، ایک ہی دن تمام واقعات ہوتے ہیں، اور ایک دن کے بعد یہ جلسہ ہے 16 اکتوبر کا، یعنی کہ آج۔ خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی ہو گیا تو پھر کہا جائے گا کہ یہ دیکھیں جناب، یہ تو پہلے ہی ہم نے بتا دیا تھا۔ یہ جو بھی ہے پاکستان کو ڈسٹیبل کرنے کے لیے، پاکستان کی سیکورٹی فورسز پہ حملہ آور ہونے کے لیے، یہ ایک ذہن نہیں ہے، یہ پورے کا پورا ایک گروپ ہے جناب، ایک کنسورشیم ہے جو پاکستان اور پاکستان کی سلامتی کے خلاف میدان عمل میں اترا ہے، اور یہ اس وقت میدان عمل میں اترا ہے پھر جب سی پیک کا فیز 2 شروع ہونے والا ہے، بڑے بڑے پروجیکٹ سائن ہو چکے ہیں، اور پاکستان ایک کرائسس سے نکلنے والا ہے، کرونا سے نکل چکا۔ کرونا پاکستان پہ حملہ آور نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اور اس کے بعد گلگت بلتستان کے انتخابات ہیں،
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کڑیاں آپ خود ملا لیں. گلگت بلتستان کے انتخابات، اس پہ آرمی چیف کی سیاسی قیادت کو بریفنگ، اور اس میں یہ بتایا جانا کہ گلگت بلتستان کے لیجسلیشن بہت ضروری ہے، پھر گلگت بلتستان کے عوام کا 5واں صوبہ بننے کا مطالبہ کرنا، یہ ساری باتیں، اور پھر پاکستان کی پلاننگ، پھر پاکستان کا نیا سیاسی نقشہ، نیو پولیٹیکل آفیشل میپ، اور اس کے بعد گلگت بلتستان میں میگا پروجیکٹس، آزاد جموں اینڈ کشمیر میں میگا پروجیکٹس، اور پھر چائنا کے صدر کا انتظار. یہ سارے واقعات ایسے ہیں کہ جس کے بعد پاکستان نے ایک بار پھر ٹیک آف کرنا ہے، پاکستان کی اکانومی نے ٹیک آف کرنا ہے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جناب، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چائنا کے ہاتھوں انڈیا مار کھا چکا ہے اور ذلت آمیز شکست ہوئی ہے، اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکا. فروری میں براہ راست جنگ میں 27 فروری پچھلے سال پاکستان نے بدترین طور پہ اس کو ذلیل کیا اور وہ کچھ نہیں کر سکا. براہ راست جنگ ابھی تک وہ نہیں کر سکتا، لیکن پراکسی کے ذریعے وہ ہمیں اور ہمارے صفوں میں موجود جو دشمن ہیں، مجھے کوئی آر نہیں ہے، جو دشمن ہیں وہ کسی بھی شکل میں ہیں، ان کے ذریعے یہ ضرور پلان کر رہا ہے اور حملہ آور ہو چکا ہے. تو اب آپ خود سوچئے جناب کہ یہ کیا محض اتفاق ہے کہ کلبھوشن یادیو کے لیے انڈیا جو ہے وہ عدالت سے رجوع نہیں کر رہا، جبکہ اپنے 4 جاسوسوں کی رہائی کے لیے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رہا ہے. یہ ایک تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ محض اتفاق نہیں ہے. جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ محض اتفاق نہیں ہے. اس سے ہمیں کیسے نکلنا ہے، مشکل وقت ہے، اور مشکل وقت میں پاکستان کے اندر پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے، ڈاکٹر عادل، مولانا عادل کی شہادت، ان کی ٹارگٹ کلنگ، وہ بھی ذہن میں رکھیے کہ تمام سیکٹیرین، فرقواریت اور لسانی بنیادوں پہ قوم پرستوں کو، کالعدم تنظیموں کو، اور ہمارے اپنی صفوں میں موجود جو نیا بیانیہ لے کے آئے ہیں، سب کا ٹارگٹ کون ہے جناب؟ فرقہ واریت، لسانی بنیادوں پہ قوم پرستی، کالعدم تنظیمیں، دہشت گردی، ان سب کو بنیاد بنا کر اور ان سب کو اکٹھا کر کے حملہ آور ہوا جا رہا ہے ہماری سیکورٹی فورسز پہ. اور ہماری جو بیک بون ہے، کسی بھی ملک کی بیک بون جو ہے اس کی سیکورٹی فورسز ہوتی ہیں، اس کی افواج ہوتی ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور انٹرنلی ہمیں مختلف فرقوں میں لڑایا جا رہا ہے. یہ سارے کا سارا محض اتفاق نہیں ہے، ایک باقاعدہ جناب بہت بڑا میگا اسکرپٹ ہے جس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، اور ہمیں اس سب سے نکلنا ہے. اور ایک بار پھر قوم پہ آزمائش آ چکی ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.